بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو اس ویڈیو میں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنی ہے جو پہلے بات ہوئی تھی، اور وہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ اس نے مفتی سعید احمد خان صاحب کے بارے میں بدتمیزی کی، اور بات ہوئی تھی کہ جو ہے حدیث انسان کو اگر اس ساتھ سے نہ پڑھی جائے تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے حدیث کے ذریعے سے۔ تو پہلی بات تو جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہی تھی، قرآن کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور ہدایت بھی دے گا بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے۔ تو اس کی مثال قرآن میں جو ہے وہ اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، جو حضرت نے اپنے جو ہے عقیدے کے بیانات میں، جہاں سیرت اگر آپ کو جو ہے وہ وقت ملے تو سیرت.net پہ جا کے اس کی مزید تفصیل بھی حضرت کے بیانات میں مل جائے گی، جو عقیدے کے بیانات ہیں اور خارجیوں کا عقیدہ جہاں پر ڈسکس ہوا ہے۔ تو وہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا ذکر کیا، اس آیت میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سورہ بقرہ کے شروع میں آتی ہے بات، تو کہ شیطان نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ تو اس کو خارجی، کیونکہ خارجی اوبیسلی سیلف انٹرپریٹیشن کرتے تھے، صحابہ کرام کو معاذ اللہ وہ گمراہ کہتے تھے، تو اس وجہ سے پھر وہ جو ہے اوپن ٹو انٹرپریٹیشن، اور ان کے سیاسی مقاصد بھی تھے جس کی وجہ سے وہ ایسی انٹرپریٹیشنز کرتے تھے کہ وہ اپنے دشمنوں کو مار بھی سکیں، اور بہت زیادہ قتل کرتے تھے مسلمانوں کو، صحابہ کرام، بہت سے صحابہ کرام کو قتل کیا۔ آپ کو یہ جو ہے وہ پتہ ہوگی بات کہ علی رضی اللہ کو بھی شہید ایک خارجی نہیں کیا تھا۔ تو جو ہے وہ اس آیت کو وہ کیا سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کے بارے میں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو جو بھی سجدہ نہیں کرے گا، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ واجب القتل ہو جاتا ہے وہ بندہ، اور اسی وجہ سے وہ کہتے تھے گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے پھر وہ دلائل حدیث سے بھی دیتے تھے۔ اب یہ وہ مثال ہے کہ حدیث کے ذریعے سے انسان کیسے گمراہ ہوتا ہے اگر وہ سیلف انٹرپریٹیشن کرے، اور صحابہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی انڈرسٹینڈنگ سے بندہ اگر دور ہو جائے تو وہ حدیث میں جو آئے نا کہ جو مثال کے طور پہ ایسی حدیث بہت سی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مثال کے طور پہ قطع رحمی کرنے والا جنت نہیں جائے گا اور جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ایسی بہت سی حدیث ہیں۔ تو وہ انہی کو یوز کر کے وہ کہتے تھے یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، اس کا مطلب گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا اور وہ واجب القتل ہے۔ تو ان کی جو اگین وہ جو لیکچرز کا سیرت.net پہ لیکچرز ہیں، آپ تفصیل آپ سن سکتے ہیں، اس میں حضرت نے بہت جو ہے وہ ڈیٹیل سے اس پر ڈسکشن کیا، ایسے مطلب گروسم قسم کے واقعات ہیں جس میں مثال کے طور پہ ایک صحابی کو دو خارجیوں نے اور ان کی اہلیہ کو جو ہے وہ بروٹلی جو ہے وہ شہید کیا، اور اہلیہ جو تھیں وہ حاملہ بھی تھیں، ان کے پیٹ سے بچہ نکال کے اسے بھی مار دیا۔ تو یہ بہت جو ہے وہ اور وہ یہ نہیں کہ قرآن کو یوز کر کے ان کی انٹرپریٹیشن خالی علمی اختلاف نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح سے جو شدت پسند لوگ ہوتے ہیں وہ پھر پہلے خود سیلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، پھر اسی سیلف انٹرپریٹیشن کے تھرو عام مسلمانوں کو کافر قرار دے کے، کیونکہ پھر ان کے لیے اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہوتا ہے، جو مرضی انٹرپریٹ کریں، اور وہ عام مسلمانوں کو پھر قتل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ خارجیوں کی ایک بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ پہچان ہے کہ یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ قتل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ دو وضاحتیں تھیں جو کرنی تھیں کہ قرآن کے ذریعے اس کی ایک مثال دی سورہ بقرہ سے کہ وہ کس طرح سے اس آیت کو یوز کر کے کہتے تھے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اس وجہ سے وہ کافر ہوا، اسی طرح جو ہے وہ کوئی جو مسلمان سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو پھر احادیث کو یوز کر کے اس پوائنٹ کو مزید پروف کرتے تھے کہ جو بھی گناہ کبیرہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، آپ نے غیبت کر دی، آپ کافر ہو گئے، واجب القتل، اور اس طرح کی چیز۔
تو جزاک اللہ فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.